الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلا حتى يأتي أمر الله صدق الله مولانا العظيم. سورۃ التوبہ کے آخر میں ایک آیت ہے، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سورہ براءت نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے بعد۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے زیادہ تر تو منافقین تھے، کچھ مخلصین بھی پیچھے رہ گئے تھے، ان کو سورۃ التوبہ میں سخت ڈانٹ پڑی ہے۔ پھر کوئی جہاد کا موقع آیا، اعلان ہوا کہ فلاں جگہ لشکر بھیجنا ہے، نام لکھاؤ۔ سب نے نام لکھوایا، سب کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کے پیچھے رہیں گے تو پھر ڈانٹ پڑے گی اللہ نے۔ حالانکہ جہاں لشکر بھیجنا تھا وہاں 500 آدمیوں کی ضرورت ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لشکر کو لے کر جائیں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے سریے ہوتے تھے، وہ تو اپنی رسد اپنے گھر سے ساتھ لے جاتے تھے، اور راستے میں جو قبیلے ہوتے تھے ان کے ذمے ایک شبانہ روز کی دعوت کرنا بھی تھا۔ لیکن جب بڑا لشکر چلے گا جس میں حضور ہے تو بڑا ہی لشکر ہوگا، امیر المومنین ہے تو رسد ساتھ لے کر چلیں گے۔ فوج اپنی رسد نہیں لے گی، امیر کی طرف سے اونٹ ذبح ہوں گے، جانور ذبح ہوں گے، گوشت تقسیم ہوگا، پکائیں گے، کھائیں گے، غرض ساری ذمہ داری امیر کی۔ اب 500 آدمیوں کی ضرورت ہے اور 50,000 نے نام لکھوا دیا ہے، 50,000 تیار، ہم چلیں گے، ہم چلیں گے۔ تو قرآن نے کہا
سارے جہاد میں جاؤ گے تو پیچھے کھیتی کون کرے گا؟ پیچھے تجارت کون کرے گا؟ پیچھے نوکری کون کرے گا؟ پیچھے دنیا کے جو کام ہیں وہ دنیا کے کام کون کرے گا؟ سبھی کھڑے ہو گئے نکلنے کے لیے، جہاد میں نکلنے کے لیے۔ تو فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے احوال ایسے نہیں ہیں کہ سارے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً نَفَرَ يَنْفِرُوا، مانا تو ہے کھڑا ہونا، قامہ، لیکن کسی مہم کے لیے کھڑا ہونے کے لیے یہ لفظ خاص ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، انفروا کہ اصل مانا تو ہے کھڑا ہونا، بیٹھا ہے کھڑا ہو گیا، مگر اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ کسی مہم اہم کام کے کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، میں کروں گا، اس کے لیے نفرا استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے احوال ایسے نہیں ہیں کہ سارے ہی مسلمان جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر سارے جہاد کے لیے اٹھ جائیں گے تو پیچھے جو دنیا کے کام ہیں، کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے، باغبانی ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، یہ سارے کام کون کرے گا؟ پھر کیا کیا جائے؟ سب جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یہ تو مسلمانوں کے احوال کا مقتضا نہیں ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ ہر قبیلے میں سے چند حضرات نام لکھوائیں، یہ قبیلے کے سارے نہیں۔ مثلا 25 قبیلے ہیں تو 5 اس قبیلے کے، 5 اس قبیلے کے، 5 اس قبیلے کے، 5 اس قبیلے کے۔ چھوٹا قبیلہ ہو تو تھوڑے، بڑا قبیلہ ہو تو زیادہ، یوں 500 کی تعداد پوری کی جائے، اور یہ 500 آدمی حضور کے ساتھ جہاد میں جائیں اور بقیہ گھر رہ کر گھر رہیں اور اپنے کام کریں۔ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، قبائل نے لفظ استعمال کی، جماعت، ہر جماعت میں سے چند حضرات اٹھ کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی ایسا ہونا چاہیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یہ تمہید ہے آیت کی، یہ نہیں سنانا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو 500 آدمی تمام قبائل میں سے چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے حضور کے ساتھ جہاد میں جائیں گے تو جاتے بھی علم دین حاصل کریں گے، آتے بھی علم دین حاصل کریں گے۔ وہ جہاد کے ساتھ دارالعلوم بھی چل رہا، موبائل دارالعلوم۔ گھر سے جب حضور سب کے درمیان میں حضور موجود ہیں تو حضور کی تو ہر نقل و حرکت دین ہے، تو جاتے ہوئے بھی دین حاصل کریں گے، آتے ہوئے بھی دین حاصل کریں گے۔ اب جو دین حاصل کیا وہ جو ہر طائفہ میں، ہر قبیلے میں سے، ہر جماعت میں سے جو ایک طائفہ ہے اس نے علم حاصل کیا تو وہ علم اپنے قبیلے کو پہنچائے گا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تاکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ اپنے قوم کی طرف لوٹے۔ تو اب وہ سفر میں جو حضور سے علم حاصل کیا تھا وہ سب میں پھیل گیا ہے۔ اگر ایک قبیلے کے 500 آدمی ہوتے تو وہ جو علم حاصل کر کے آئے وہ اسی قبیلے میں رہتا ہے، اور جب ہر قبیلے میں سے انتخاب ہوا ہے تو اب وہ علم حاصل کر کے آئے وہ سب قبائل میں پھیل جائے گا۔ لوگوں کو ڈرانے کا فائدہ کیا ہے؟ لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ
اللہ کے دین کی مخالفت کرنے سے، اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے سے بچیں. ان کو ڈراؤ گا تو ہی بچیں گے ورنہ نہیں بچیں گے. یہ اس آیت کریمہ کا ایک سرسری سا مطلب ہے. میں نے کبھی یہ بات کہی تھی شیخ، میں نے کبھی یہ بات کہی تھی کہ حضور اور صحابہ کا کام ون پیس کوہ نور کا کام تھا. دیکھو جہاد بھی جا رہا ہے، دارالعلوم بھی ساتھ چل رہا ہے. جو دارالعلوم کو الگ بھی تھا، اصحاب صفہ الگ بھی تھے، لیکن یہاں جہاد میں بھی جا رہے ہیں اور پڑھنا پڑھانا بھی سلسلہ ہے. جو کچھ حضور فرما رہے ہیں اسے یاد کر رہے ہیں، جو کچھ حضور کر رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں. یہی دین تھا اور یہی علم سیکھنے کا طریقہ تھا. یہ اس آیت کا ایک سرسری سا ترجمہ ہے اور اس کا ایک مطلب ہے، اس کو ذہن میں رکھو. آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ نصوص فہمی کے مختلف ذریعے ہیں جن سے قرآن و حدیث کو سمجھا جاتا ہے. ان میں سے 4 طریقے متفق علیہ ہیں، سب ائمہ اس کو مانتے ہیں، اور 4 کے علاوہ میں پھر اختلافات ہیں مجتہدین میں کہ وہ نص فہمی کے طریقے معتبر ہیں یا غیر معتبر ہیں، لیکن 4 میں کوئی اختلاف نہیں. ایک، عبارت النص سے مسئلہ سمجھنا. دوسرا، دلالت النص سے مسئلہ سمجھنا. تیسرا، اشارت النص سے مسئلہ سمجھنا. چوتھا، اقتضاء النص سے مسئلہ سمجھنا. یہ 4 طریقے نص فہمی کے تمام ائمہ میں متفق علیہ ہیں. تو میں نے اب تک جو آیت سمجھائی وہ عبارت النص سمجھائی. آیت کا ماسیق لأجلہ الکلام کیا ہے اور آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آیت کے اشارت النص سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں اس کو اب شروع کر دیتے ہیں. پہلی بات، علم دین خاص طبقے کے پاس نہیں رہنا چاہیے. علم دین مسلمانوں کے ہر طبقے میں ہونا چاہیے. خاص طبقے میں رہے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ تو سب کے پاس رہے گا تو کیا فائدہ ہوگا وہ خود ہی سمجھ میں آئے گا. خاص طبقے کے پاس رہے گا تو نقصان وہ ہوگا جو ہندوؤں کے یہاں ہو. ہندوؤں کے یہاں مذہبی تعلیم صرف برہمن پڑھ سکتا ہے، اور برہمن آٹے میں نمک کے بقدر ہے. بس وہی ان کے دین کو پڑھ سکتا ہے، دوسرے ہندو نہیں پڑھ سکتے. ان کے یہاں یہ ہے کہ برہمن کے علاوہ کسی دوسرے ہندو کے کان میں وید کی آواز پڑ جائے تو اس میں شیشہ پگھال کر ڈال دو تاکہ جو آواز پڑی ہے وہ تو ختم ہو جائے. جیسے شہاب ثاقب میزائل داغے جاتے ہیں، شیاطین پر یہ میزائل داغا کہ کان میں شیشہ پگھال کے ڈال دو. اتنی سختی ہے کہ دین فقط برہمن پڑھیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج عیسائیوں سے پوچھو واٹ یور ریلیجن، بتائے گا، جو بھی تھوڑا بہت بتائے گا. یہودیوں سے پوچھو تو بہت باتیں بتائیں گے اپنے مذہب کی، اور کسی ہندو سے پوچھو کوئی نہیں جانتا کہ ہندوازم ہے کیا. ہندوؤں کا باوا گاندھی، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہندوازم ریلیجن نہیں ہے، کلچر ہے. اس نے کہا ایک ریلیجن نہیں، تو وہ باوا ہے ان کا ہندوؤں کا، وہ بھی نہیں جانتا کہ کیا ریلیجن ہے. وہ کہتا ہے یہ کوئی ریلیجن نہیں، مذہب نہیں، یہ تو ایک تہذیب ہے. اس تہذیب کے مطابق جو بھی زندگی گزارے وہ ہندو ہے. یہ نقصان ہو جائے گا کہ ساری قوم ہندو 100 کروڑ سے زیادہ ہیں. دنیا میں ہندو 100 کروڑ سے زیادہ ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ ہندوازم کیا ہے. کیوں؟ انہوں نے
اپنے دین کو خاص کر دیا برہمنوں کے ساتھ، یہ اس کا نقصان ہو۔ اس لیے اسلام نے پہلے ہی دن سے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ غرض آیت کریمہ سے یہ بات نکلی، پورے مجموعے آیت سے، کہ چند حضرات نکلے ہیں وہ دین حاصل کریں، پھر اپنی قوم کو جا کر پہنچائیں، ڈرائیں، تو علم دین عام ہوگا۔ تو پہلی بات تو آیت سے یہ نکلی کہ علم دین میں اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، اس کے ٹھیکیدار چند قومیں ہیں، چند افراد ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا جو علم ہے، علم دین، یہ تمام مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات اس کے آیت کے اشارے سے نکلی۔ یہ بات طلبہ جانتے ہیں کہ علم دین کے دو درجے ہیں، ایک فرض عین کا درجہ ہے، ایک فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ آیت کریمہ میں فرض کفایہ کا بیان ہے، فرض عین کا بیان نہیں۔ فرض عین کیا ہے؟ دین کا اتنا علم کہ ایک مسلمان اسلامی زندگی گزار سکے، اتنا فرض عین ہے۔ بالغ ہو گیا، نماز سیکھو، نماز سیکھے بغیر کیسے نماز پڑھو گے؟ اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ کے مسائل سیکھو، اور زیادہ مال دیا، حج کرو اور حج کے مسائل سیکھو۔ مارکیٹ میں دکان کرنی ہے تو کاروبار کے مسائل سیکھو، پھر دکان کرو۔ ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آیا ہے، لا یبیع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین۔ جس نے دین نہیں سیکھا ہے وہ ہماری مارکیٹ میں دکان نہ کھولے۔ بہرحال ایک مسلمان اسلامی زندگی، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، مثبت پہلو سے بھی منفی پہلو سے بھی۔ پازیٹو جو کام کرنے ہیں وہ جانے کہ اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور نیگیٹو جو کام نہ کرنے کو اللہ نے حکم دیا ان کو بھی جانے، تبھی تو بچے گا۔ ایک علم کا تو یہ درجہ ہے، اور یہ فرض عین ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں اسی درجے کا بیان ہے۔ اور ایک دوسرا درجہ ہے پوری شریعت کو جاننا، چاہے ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں دوسرے ضرورت مندوں کو مسائل بتاؤں گا، باقی پوری شریعت جاننا یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ ایک عالم ہے، اس کے پاس زکوٰۃ المال نہیں ہے، مگر اس کو پوری زکوٰۃ کے سارے مسائل جاننے ہیں۔ ایک عالم ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، حج نہیں کر سکتا، لیکن اس کو حج کے مسائل جاننے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل کیوں جانے گا؟ جو دوسرے مالدار ان کو بتائے گا۔ یہ حج کے مسائل کیوں جانے گا؟ دوسرے حج کے جو کرنے والوں کو بتائے گا۔ بہرحال پوری شریعت کو جاننا یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ یہ آیت کریمہ سے کیسے نکلا؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، یہاں سے یہ مضمون نکلا کہ اگر فرض یہ ساری شریعت کا، سارے دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہوتا تو سبھی کو اٹھو جاؤ مسجد داخلہ لو، لیکن پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے تو اس کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ تو ہر قبیلے میں سے، ہر جماعت میں سے چند حضرات کے اٹھ کھڑے ہونے کی جو بات ہے، اس سے یہ بات نکلی کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، یعنی پورے دین کو جاننا، یہ درجہ فرض کفایہ کا درجہ ہے، فرض عین کا نہیں ہے۔ تو فرض عین میں نے بتایا، دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے ایک مسلمان اسلامی زندگی گزار سکے، یہ فرض عین ہے۔
اور سارے دین کو جاننا بے جمیع اجزائے ہی، یہ فرض کفایہ ہے۔ دونوں درجے شریعت نے الگ الگ کر دیے ہیں۔ تیسری بات، جو پورا دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں وہ گھر کب لوٹے ہیں؟ یعنی ان کی تعلیم کا منتہا کیا ہے، کہاں تک انہیں تعلیم کرنی، حاصل کرنی؟ ان کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے، پورے دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے، تفقہ فی الدین حاصل ہو جائے، وہاں تک ان کو پڑھنا ہے۔ یہ کوئی تو شارٹ ٹائم میں اس کو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے، اللہ نے ذہین بنایا ہے۔ کسی کو لانگ ٹائم لگتا ہے، کسی کو درمیانی ٹائم میں۔ بہرحال مدرسوں کا نصاب ہے، پڑھنے کا زمانہ ہے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے۔ جب تک دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہ ہو جائے، مدرسوں سے نکل کر اپنے آپ کو عالم سمجھ لینا، یہ امت کے لیے فتنے کا سبب بنتا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ امریکہ میں، برطانیہ میں بڑے علماء میں جھگڑے تمہارے ملک میں بھی ہوں گے۔ ان جھگڑوں کی وجہ کیا ہے؟ گونے ایک بالشتہ کے انسان سری لنکا میں پہنچے اور 70 ہاتھ کے ہو گئے، کوئی چھوٹا ہی نہیں تھے، تو بونے مدرسے سے نکلے تو بونے تھے، اور سری لنکا میں پہنچ کر کے 70 ہاتھ کے ہو گئے۔ یہ جھگڑوں کی بنیاد ہے، امریکہ میں بھی، برٹش میں بھی، اور تمہارے یہاں بھی اگر جھگڑے ہیں تو یہ بنیاد ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، تمہارے امریکہ میں جتنے علماء ہیں، برطانیہ میں جتنے علماء ہیں، افریقہ میں جتنے، اسے 100 گنا ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی جھگڑا نہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، بڑے کہتے ہیں چھوٹے مانتے ہیں، جھگڑا کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی چھوٹا ہی نہیں، سب بڑے۔ اور چلو حقیقتاً سب بڑے ہوتے تو بات ٹھیک تھی، وہ تو مدرسے سے نکلے تو بالشت بھر کے بونے تھے، اب پہنچ گئے امریکہ، پہنچ گئے برطانیہ، پہنچ گئے افریقہ، تو 70 ہاتھ کے ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، 7-8 سال پورا کرنا اور خریج نہیں، یہ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے، چاہے 4 سال میں حاصل ہو جائے، چاہے 2 سال میں حاصل ہو جائے، چاہے 50 سال لگیں، جب تک دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہ ہو، پڑھتے رہنا ہے۔ جب دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو گئی تو فرض کفایہ کا درجہ آپ نے حاصل کر لیا، اب مدرسے سے جاؤ۔ یہ آیت کی اشارۃ النص سے نکلتا ہے۔ میرے عزیزو، تم نے منطق پڑھی نہیں، کہتے ہوئے بیکار ہے، بیکار ہے تو پھر مسئلے سمجھو گے بھی خاک۔ کسی چیز کے جاننے کے 2 درجے ہیں، بالقوہ اور بالفعل۔ بالقوہ کے معنی ہے ایبیلٹی ہے، ایبیلٹی پہ ہے، اور بالفعل کا مطلب ہے کہ وہ سرے دست وہ کام کر رہا ہے یا کرتا ہے۔ منطق میں اس کی مثال دیتے ہیں، الانسان کاتب بالقوہ او بالفعل، ہر انسان رائٹر ہے۔ کوئی رائٹر ہے بالقوہ، یعنی اس میں ایبیلٹی، لکھتا نہیں، لکھنا نہیں جانتا۔ رائٹر میں نے غلط لفظ استعمال کیا، قلم سے جو لکھتے ہیں،
رائٹر کے زمانہ کچھ اور ہو گئے. رائٹنگ، لکھنا، ہر آدمی میں لکھنے کی صلاحیت ہے. کسی میں بالقوہ ہے، سبھی انسانوں میں بالقوہ ہے. اور یہ خطاط ہے، لکھنے کی مشق کر چکا ہے. اس کو دے دو کوئی کتاب، فوراً قلم دوا پکڑے گا، بہترین لکھے گا. تو یہ بالفعل کاتب ہے، وہ بالقوہ کاتب ہے. اب میرے عزیزو سمجھو کہ مدرسے میں کہاں تک ہم پڑھیں، جب تک فقیہ نہ بن جاؤ، پورے دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہ کر لو، وہاں تک پڑھو. یہ بالقوہ ہے، بالفعل نہیں. یعنی مدرسوں میں یہ ایبیلٹی پیدا ہو جائے کہ اب تم مدرسے سے نکل کر زندگی بھر مطالعہ کر کے پورا دین سمجھو گے تو مدرسے میں سمجھ سکتے ہو. یہ ایبیلٹی پیدا ہو جائے تو اب نکلو اور آگے مطالعہ کر کے سمجھو. سارا مدرسے میں سمجھ لینا ضروری نہیں ہے. یہ تو بہت باہر ناپیدا کنار ہے، سمندر کا کنارہ ہی نہیں. اس لیے مدرسوں میں تفقہ فی الدین بالقوہ حاصل ہو جائے. تم اس قابل بن جاؤ کہ اب تم آگے مدرسے سے نکل کر کے پورے دین کی سمجھ حاصل کرو گے، کر سکو گے. اب جاؤ اور جا کر کرو. تو کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مدرسوں میں بالفعل تفقہ حاصل ہو جائے. نہیں، بالفعل تو پوری زندگی لگے گی تب بالفعل تو حاصل ہوگا. مدرسوں کی زندگی میں تو بالقوہ یہ استعداد اور ایبیلٹی پیدا ہو جائے، وہاں تک پڑھنا. آج کی ٹریجڈی المیہ یہ ہے کہ مدرسوں سے جو نکلتے ہیں وہ بالقوہ فقیہ بنتے ہی نہیں. اب مدرسے سے نکل کر مطالعہ کرنا چاہیں بیچارے تو کیا مطالعہ کریں، ان کی استعداد ہی نہیں بنتی. تو مطالعہ کرتے ہی نہیں. مطالعہ تو وہ کرے جس میں ایبیلٹی ہو، صلاحیت ہو. ایبیلٹی نہیں ہے، مدرسے سے نکلنے کے بعد کوئی پڑھتا ہی نہیں. اور کچھ ان کی استعداد بنی ہے مگر وہ مدرسے سے نکل کر دنیا کمانے کی راہیں ڈھونڈتے ہیں. کوئی انگریزی سیکھتا ہے، کوئی کمپیوٹر سیکھتا ہے، کوئی ٹیکنیکل، کوئی ہنر فن سیکھتا ہے. وہ جو ایبیلٹی تھی اس ایبیلٹی سے اس بالقوہ کو بالفعل بنانے کے لیے تو بہت لمبا زمانہ چاہیے، پڑھتا ہی نہیں. آج ہزاروں طلبہ مدرسوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، رجال کار بڑی شخصیات ڈھونڈتے ہیں. یہ اس زمانے کی ٹریجڈی ہے. اس لیے سمجھو اسے، مدرسے میں سے جو نکلتے ہیں ان میں سے 90% بالقوہ فقیہ بنے ہی نہیں. دین سمجھنے کی انہیں صلاحیت پیدا ہوئی ہی نہیں. تو اب مدرسے سے نکل کر کیا مطالعہ کریں، سمجھ میں تو کچھ آتا ہی نہیں. 10% جو رہے ان میں سے 9% دنیا کے میں لگ جاتے ہیں، وہ بھی گئے. اب 1% رہ جاتے ہیں جس سے دال دلیا ہوتا رہتا ہے، کام چلتا رہتا ہے. تو یہ اس زمانے کی ٹریجڈی ہے کہ مدرسے سے جب تک ایبیلٹی فقیہ بننے کی نہ پیدا ہو جائے اس سے پہلے تک پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اور جب تمہارے اساتذہ گواہی دیں کہ اب تمہارے اندر ایبیلٹی پیدا ہو گئی ہے، بالفعل فقیہ تم بن سکتے ہو، اب مدرسے سے نکلو اور کام شروع کرو. میرے عزیزو، آخری بات آیت کریمہ کے اشارے سے نکلتی ہے کہ مکاتب اسلامیہ میں جو بچے دین پڑھتے ہیں اس کا مقصد اسلامی زندگی گزارے. اور مدارس عربیہ میں جو طلبہ سارا دین پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے کا مقصد یعنی مدرسے سے نکلنے کے بعد ان کا جاب
ان کا جواب ہے وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ، قوم پر محنت کریں۔ یہ مدرسوں میں سے جو سارے دین کا علم آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں دیا جا رہا، یہ آپ کے پاس امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اور اس کو یہاں سے نکلنے کے بعد میں قوم پر محنت کرنی ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں ملک میں جتنے مدرسے ہو چلتے ہیں، چھوٹے بڑے، سب سے بڑا دارالعلوم 30 کروڑ کا بجٹ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا اس سال کا 29 کروڑ کا بجٹ ہے۔ یہ بجٹ کون مہیا کرتا ہے؟ مسلمان۔ مسلمانوں کے چندے سے بجٹ اکٹھا ہوتا ہے۔ جو مسلمانوں نے یہ بجٹ مہیا کیا اور طلباء نے پڑھا، تو کس نے پڑھایا؟ اساتذہ نے پڑھایا؟ نہیں، اساتذہ یہ بجٹ نہ ہوتا تو کہاں سے اساتذہ ہوتے اور پڑھاتے؟ تنخواہ ملتی اس لیے پڑھاتے ہیں۔ محتمم نے پڑھایا؟ کہاں؟ نہیں، یہ بجٹ نہ آتا مسلمانوں کی جیبوں سے تو محتمم کیا طبلہ بجاتا؟ یہ تو مدرسے کے طلباء کو امت مسلمہ نے پڑھایا۔ جب امت مسلمہ نے پڑھایا تو اب یہ جو پڑھ کر آئے ان کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ پر کام کرنے کی۔ اگر کام نہیں کریں گے تو یہ ناشکرے ہیں، سپوت بیٹے نہیں ہیں، اچھے بیٹے نہیں، کپوت بیٹے ہیں، نافرمان بیٹے ہیں۔ باپ نے بڑا خرچہ کر کے دین پڑھایا اور وہ پڑھ کر کے اپنی دنیا کے دھندے میں لگ گیا۔ ارے تجھے اس لیے تھوڑا ہی پڑھایا تھا کہ دنیا کے دھندے میں لگے؟ قوم نے تو تجھے اس لیے پڑھایا ہے کہ تو قوم پر محنت کرے۔ بس آیت سے یہ نکلا کہ مدارس عربیہ سے نکلنے والوں کا جاب قوم پر محنت کرنا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ تو جو اس محنت میں لگتا ہے تو وہ تو پڑھنے کا مقصد پورا کرتا ہے، اور جو اس محنت میں نہیں لگتا، مدرسے سے نکلنے کے بعد اپنی زندگی بناتا ہے، تو وہ پڑھنے کے مقصد کو فوت کرتا ہے۔ مولانا صاحب نے بخاری شریف کتاب العلم کا ایک باب پڑھا ہے، اس باب کے ماتحت حدیث ہے۔ حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے اسی کو اٹھا کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب بنایا، اور اس کو باب بنا کر اشارہ کیا ہے، کتاب العلم میں چل رہی ہے کہ دین پڑھو یہاں تک کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے بالقوہ، یعنی اب آگے بالفعل حاصل کر سکو، اتنا مدرسے میں پڑھو۔ آج کل مدارس میں سال گزارتے ہیں، 7 سال ہو گئے چل جاؤ فارغ ہو گئے، 8 سال ہو گئے چل جا مولوی بن گئے، اور آتا کچھ بھی نہیں، ایبیلٹی تو پیدا ہوئی نہیں۔ تو مدرسوں میں بھی صرف ایک رسم رہ گئی، رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ تو حضرت نے کتاب العلم میں یہ باب قائم کر کے بتلایا کہ طالب علم کو کب تک دین پڑھنا ہے، جب تک دین کی قوت سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے وہاں تک پڑھنا ہے۔ اور یہ مضمون میں آیت کریمہ کے ذیل میں سمجھا چکا۔ آگے سنو، حدیث میں 3 مضمون ہیں اور تینوں میں گہرا ربط ہے۔ پہلا ٹکڑا تو یہ ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّینِ، جس کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے سب طالب علموں کو دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی ہے، جو ان میں سے جس کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے اسی کو دین کی سمجھ ملتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، جب امام محمد علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا
کہ امام محمد علیہ الرحمہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیے گئے، تو خواب دیکھنے والے نے امام محمد سے پوچھا مرنے کے بعد کیسی گزری؟ تو امام محمد نے کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ محمد اگر مجھے تیرے ساتھ خیر منظور نہ ہوتی تو میں اپنے دین کا فہم تجھے نہ عطا کرتا، جا تجھے معاف کیا، بخش دیا، جا جنت میں۔ یہ جملہ کہ مجھے تیرے ساتھ خیر یعنی آخرت میں، دنیا میں جیب نہیں بھر جائے گی، آخرت میں جس کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی جاتی ہے۔ پہلا ٹکڑا تو حدیث کا ہی ہے۔ دوسرا ٹکڑا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور نے فرمایا دیکھو میرا کام بانٹنا ہے، دینا میرا کام نہیں، دیتے اللہ۔ یہ ارشاد عام ہے اموال کو بھی اور علوم کو بھی۔ ایک بندہ آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو اس نے آپ کو دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور بظاہر تو اس نے دیا، بظاہر اللہ نے اس کے دل میں ڈالی یہ بات کہ اس کو دے، تو اس نے دیا۔ اگر اللہ اس کے دل میں بات نہ ڈالتے تو یہ نہ دیتا، بس دیا اللہ نے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ تو حضور جو مال تقسیم کرتے تھے، جس کو دیتے تھے، اس کو بھی حدیث شامل ہے کہ میں نہیں دیتا ہوں، میں تو مال آیا ہے بانٹتا ہوں، جس کو مناسب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے تو بلا کر دیتا ہوں، وہ ضرورت مند ہے تو بلا کر دیتا ہوں، مگر جس کو میں دیتا ہوں میں نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح سے علوم، حضور نے فرمایا میں تو بانٹتا ہوں علوم، دیتے اللہ ہے۔ استاد پڑھاتا ہے، جماعت میں کوئی بہترین سمجھتا ہے، دوسرا کم سمجھتا ہے، تیسرا برائے نام سمجھتا ہے، استاد نے تو کوئی تفاوت نہیں کیا، اس نے تو سب کو یکساں پڑھایا ہے، مگر علم کم و بیش ملا، اللہ نے کم و بیش دیا۔ بس جماعت میں اگر کوئی کمزور ہے تو وہ مایوس نہ ہو کہ استاد بیان کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا، نہیں آتا، نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، استاد نہیں دیتے۔ تو حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اگر استاد کے اختیار میں ہوتا تو علم گھونٹ کر کے سب کو پلا کر علامہ بنا دیتا، اور استاد کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا جو مایوس کوئی نہ ہو، استاد دیتا تو اس کو شکوہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اس کو آپ نے زیادہ دیا، مجھے کم دیا۔ استاد کے اختیار میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ سے کیا شکوہ کر لو گے؟ اللہ نے جو حکمت اور مصلحت سمجھی وہ دیا۔ لہذا ہر طالب علم کو جو پورا علم دین حاصل کرنے کے لیے مدارس عربیہ میں داخل ہوا ہے، اس کو اس کے ذہن اور استعداد کے مطابق اگر علم کم و بیش ملتا ہے تو مایوس نہ ہو، یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے لیے اتنا مقدر کیا۔ پھر سنو، برکت اور بے برکتی۔ برکت مال و اسباب کی زیادتی کا نام نہیں ہے، برکت نام ہے تھوڑی چیز بہت کام کرے، اس کا نام برکت ہے۔ دیکھو اس کی بھی 5,000 رین تنخواہ ہے، اس کی بھی 5,000 رین تنخواہ ہے، اس کی فیملی بھی 5 افراد پر ہے، اس کی فیملی بھی 5 افراد پر ہے۔ جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو اس کے یہاں 500 رین بچ جاتے ہیں، اور مہینہ پورا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ 500 رین قرضہ ہو جاتا ہے۔
یہ سب واقعہ ہے. کیوں اس کے 5,000 میں برکت ہوئی، اس کے 5,000 میں برکت نہیں ہوئی. تھوڑی چیز زیادہ کام کرے اس کا نام برکت ہے. مال و اسباب کی زیادتی کا نام برکت نہیں ہے. بس جس کو جتنا علم ملا ہے، جس کو تھوڑا ملا ہے، اللہ اس کے علم میں برکت فرمائیں گے اگر وہ اللہ سے لو لگائے رہے. اور جس کو بہت سارا علم ملا ہے، اگر اللہ سے لو نہیں لگائی تو برکت نہیں ہوگی اس کے علم میں. ہمارے سامنے ہے، ہم لمبے عرصے سے پڑھاتے ہیں. جید طالب علم دارالعلوم دیوبند میں اول نمبر آئے، فارغ ہو کر گئے، دیوارے کہا کے پیچھے انگریزی پڑھنے میں لگ گئے، دوسرے کام میں لگ گئے. اور بعض ایسے طلبا نکلے ہیں کہ ہم زبردستی پاس کرتے تھے، وہ پاس ہونے کے قابل تھے نہیں. مطلب وہ نیک بندے ہوتے تھے، ہم ان کو پاس کرتے. جب وہ مدرسے نکلے، کہیں گئے اور انہوں نے دین کا کام شروع کیا، پھر ہمارا وہاں سے گزر ہوا تو ان کا کام دیکھ کر ہماری رال ٹپک گئی کہ کاش اللہ یہ کام ہم سے لیتے. وہ ذہین طالب علم جو اول آیا تھا اس کے علم میں برکت نہیں ہوئی. اور یہ تھوڑا سا علم ہے جس کو ہم نے زبردستی پاس کیا تھا، اللہ نے اس کے علم میں برکت رکھی اور اس نے وہ کام کیے کہ ہمیں رشک آنے لگا کہ کاش ہم یہ کام کرتے. تو اس لیے مایوس کوئی نہ ہو، لو لگاؤ. جس کو زیادہ علم آئے گا نہیں، جس کو اللہ زیادہ علم دیں گے اگر اللہ سے لو لگائے گا تو اس میں برکت فرمائیں گے. جس کو تھوڑا علم آئے گا اس کو بھی اگر اللہ سے لو لگائے گا تو اس کے اندر بھی برکت ہوگی. لہذا سمجھ لو کہ استاد علم نہیں دیتا، استاد تو تقریر کر کے پڑھاتا ہے، بانٹتا ہے. حضور نے فرمایا انما انا قاسم، میرا کام بانٹنا ہے، علم دینا یہ اللہ کا کام ہے. یہ دوسرا مضمون جو پہلے مضمون سے سوال ذہن میں آ سکتا تھا تو وہ دوسرا مضمون بیان کیے. پھر اس کے بعد میں تیسرا جملہ ہے، اس میں یہ ہے کہ دنیا میں قیامت تک دین باقی رہنا ہے. قرآن بھی باقی رہے گا، سنت حدیث بھی باقی رہے گی، اور قرآن و حدیث کا ماڈل بھی باقی رہے گا. اللہ نے اس کی گارنٹی لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب قرآن کیسے باقی رہے گا؟ لاکھوں حافظ قرآن حفظ کریں گے، کون مٹا ڈالے گا اس کو؟ چھپے ہوئے کو خرد برد کرے مٹائے، لیکن لاکھوں حافظ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ماتھے پر لکھا نہیں کہ حافظ ہے، کون اسے مٹائے گا؟ یہ جو 5 ملک ہیں انڈیا سے لگے ہوئے، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، جب یہ روس سے آزاد ہوئے تو اس کے بعد میں وہاں گیا ہوں تو وہاں بہترین قرآن پڑھنے والے حافظ موجود ہیں، جبکہ 80 سال تک پورے ملک میں قرآن کا ایک نسخہ باقی نہیں چھوڑا تھا اور پوری دنیا سے ان کا رابطہ کاٹ دیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر ہی حافظ اور بہترین قرآن پڑھنے والے کیسے باقی؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ جب ہم روس کی غلامی میں تھے تو طریقہ یہ تھا کہ صبح طالب علم رسی کلاڑی لے کر کے جنگل میں سوختہ کاٹنے کے لیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکل گئے. ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا. استاد صاحب ہیں وہ بھی رسی کلاڑی لے کر ادھر گئے اور شہر سے 20 مائل دور جا کر کسی پہاڑ کی کھوہ میں یہ سب اکٹھا ہو جاتے اور حافظ اپنے حفظ سے سبق پڑھاتا تھا، یاد کرواتا تھا اور دن بھر وہ یاد کر کے پھر نکلتے تھے اور پھر سوچتے واقعتاً کاٹ کر کے ایک ادھر سے گٹھڑ اٹھا کر آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے. استاد صاحب بھی لکڑیوں کا گٹھڑ لے کر آ رہے. اس طریقے سے ان طلباء نے قرآن کو حفظ کیا. تو قرآن کی حفاظت اللہ حافظوں سے کرتے ہیں. حدیثوں میں لوگوں نے گڑبڑ کی، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ محدثین سے کرتے ہیں.
اور قرآن و حدیث کا جو ماڈل ہے، ایک بڑا بڑی بلڈنگ ہو تو آرکیٹیکٹ سے نقشہ بناتے ہیں، پھر اس کا مٹی کا ماڈل بناتے ہیں، پھر اس کے مطابق محل بنتا ہے. یہ ماڈل جماعت اہل حق کا ہے. دین حق پر، اہل السنہ والجماعہ کے عقائد و اعمال پر جو جتنے لوگ ہیں وہ قرآن و سنت کا ماڈل ہے. اس ماڈل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ قرآن کی حفاظت حافظوں سے، حدیث کی حفاظت محدثین سے. امت مسلمہ میں یہ جو ماڈل ہے اس کی حفاظت کس سے ہوگی؟ اس کی حفاظت مدرسوں سے نکلنے والے علماء کی محنت سے ہوگی. یہ تیسرا مضمون آیا ہے، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. قیامت تک اس ماڈل کی حفاظت علماء سے ہوگی، مدرسوں سے نکلنے والوں سے ہوگی. عزیز ہو، تم تو ابھی بچے ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. دنیا میں اسلام، خاص طور پر ہندوستان میں اسلام بزرگوں کی محنت سے پھیلا ہے، بادشاہوں کی محنت سے نہیں پھیلا، بزرگوں کی محنت سے پھیلا ہے. مگر ان کو سنبھالنے والے علماء نہیں تھے. نتیجے میں وہ نام کے مسلمان بیچارے ہو کر رہ گئے، بس اتنا ہی جانتے تھے کہ مسلمان ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن جب ملک انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا اور اللہ نے مدارس عربیہ قائم کرنے کا بزرگوں کو الہام کیا اور بزرگوں نے مدارس قائم کیے اور مدارس سے نکلنے والوں نے محنتیں شروع کی، تو اب آپ کو بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، افغانستان میں جاؤ گے اور وہیں نہیں، دنیا کے کسی ملک میں جاؤ، آپ کا افریقہ بھی، امریکہ بھی، تو آپ کو وہاں دین حق پر عمل کرنے والی جماعت ضرور ملے گی. یہ علماء کی محنت سے یہ ماڈل تیار ہوتا ہے. اس ماڈل کی حفاظت علماء کے ذمہ ہے. اس لیے حدیث میں یہ 3 باتیں مسلسل جمع کی ہیں تاکہ ان میں گہرا ربط ہے. دین میں فقاہت حاصل کر کے نکلو، تھوڑا علم ملے یا زیادہ اس سے مت پریشان، گھبراؤ مت، اللہ سے لو لگائے رکھو، اللہ کام لیں گے اگر تھوڑا علم دیا ہے تو بھی. اور تمہاری ہی محنت سے، علماء کی محنت سے، جو ایک طائفہ قیامت تک دین حق پر مضبوط جمع رہنے والا ہے، وہ طائفہ علماء کی محنت سے وجود میں آئے گا. بس وہ جو آیت میں کہا تھا کہ پڑھنے کے بعد میں پڑھنے والوں کا جواب کیا ہے، وہی مضمون یہاں ہے. دفع دخل مقدر. کوئی عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی ساری دنیا میں جو مسلمانوں کا ماڈل تیار ہے تو تبلیغ والوں نے تیار کیا، مدرسہ والوں نے کہاں کیا؟ تو جواب سنو، تبلیغ میں امیر عالم ہوتا ہے اور وہ مدرسوں سے پڑھ کر نکلا، اور 14 کی جماعت ہے، اس میں جو امیر ہے وہی عالم ہے، باقی 13 تو طالب علم ہیں، وہ تو نماز بھی بیچارے نہیں جانتے، اور وہ امیر لیے مسجدوں میں پھرتا ہے اور صبح سے شام تک نماز اذکار سب سکھلاتا ہے. وہ 13 تبلیغ نہیں کرتے، وہ تو تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان میں جو امیر ہے وہی، اور وہ امیر عالم ہونا چاہیے، اور وہ عالم انہی مدرسوں سے نکلا. تو دنیا میں جو ماڈل تیار ہے وہ مدرسوں کے فضلاء علماء ہی سے. اب اگر یہ امیر جاہل ہونے لگیں گے تو پھر اس جماعت کا خدا حافظ. اللہ ایک سوال کا جواب کہ جب امیر عالم ہے اور وہ 13 کو دین نماز سکھا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، تو ساری دنیا میں لیے کیوں پھر رہا ہے؟ مسجد 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 مسجد، گھر بٹھا کے سکھا دے. اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ تم 40 دن گھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر آ جاؤ، اس مسجد میں ہے، اس مدرسے میں، کوئی نہیں آئے گا. پھر دماغ تو کاروبار سے بھرا پڑا ہے، اور دین سیکھیں گے نہیں سیکھ سکیں گے، اور چھوڑ دیا کاروبار، سب چھوڑ دیا، چلو بھائی 40 قلعے میں.
اور مسجدوں کے ماحول میں ٹھہرایا تاکہ مسجد کی ایکٹیویٹی دیکھیں اور دین کی قدر ان کے ذہن میں پیدا ہو۔ اب 40 دن تک دماغ میں سے سب بھوسا نکل گیا، اب تو چلیں، اب یہ نماز سیکھ رہے ہیں، دعائیں سیکھ رہے ہیں، تعلیم سیکھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں۔ یہ مصلحت ہے۔ گھر رکھ کر آپ ان کو سمجھانا چاہو گے تو وہ اپنا ذہن فارغ نہیں کر سکیں گے، بدن بھی فارغ نہیں کر سکیں گے۔ تو جماعت میں نکالنے کا یہ فائدہ ہے۔ بس یہ جو جماعت میں نکلتے ہیں 14 آدمی، یہ 14 تبلیغ نہیں کرتے۔ تبلیغ تو کرنے والا ان میں صرف امیر ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو سمجھاتا ہے، اور بقیہ تو دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ مسجدوں کے ماحول میں ٹھہرانا لازم ہے۔ ہوٹلوں میں مت ٹھہرو، کسی کے گھر مت ٹھہرو، تاکہ مسجد میں 5 وقت کی ایکٹیویٹی دیکھیں اور ان پر رنگ چڑھے۔ اس لیے مسجدوں میں ٹھہراتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا کرتا ہوں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ اللہم انا لا نحصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک۔ اللہم یا حی یا قیوم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللہم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ اللہم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ارفع درجات هذا المعهد۔ اللهم اعط طلابهم العلم النافع والعمل الصالح۔ اللهم اشف مرضانا واكشف عنا عاهاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔